بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ اکبر۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو، ایسے دلوں کا زنگ اور میل جو ہے اتر جاتا ہے۔ تو موت ایک حقیقت ہے، اس نے موت سے کوئی بچ نہ سکا۔ ہم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کئی جگہ آیا ہے قرآن میں کہ آپ میں سے ہر ایک موت کا ذائقہ چکھے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کو یاد کرنے کی احادیث میں تاکید آئی ہے، اس کو یاد کر لیا کرو۔ موت ایک بہت عظیم الشان انقلاب اور انقلابی تبدیلی ہے۔ دنیا سے آخرت کے اندر جانا موت کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پوری کی پوری دھوکہ کی زندگی ہے۔ یہاں اگر بھوک ہے تو عارضی بھوک ہے، جہنم کی بھوک تو پکی ہے، بہت سخت بھوک ہے، وہ اصل بھوک ہے۔ یہاں پیاس ہے، عارضی ہے، پیاس لگ گئی پانی پی لیا پیاس بجھ گئی، بھوک لگ گئی روٹی پہ کھا لی بھوک ختم ہو گئی۔ آخرت کی بھوک بہت لمبی ہے، حقیقی بھوک، حقیقی پیاس۔ اس طور پہ خوشی جو ہے یہاں کی عارضی ہے۔ بڑی آدمی کو خوشی نصیب ہوتی ہے، ہاں جی، کسی کی شادی ہو جائے، کوئی امتحان میں پاس ہو جائے، ہاں جی، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، مگر یہ خوشی عارضی ہے۔ پھر آدمی دو چار دن کے بعد پھر جو ہے خفا ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، حالات سے مجبور ہوتا ہے۔ یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کی پریشانی بھی عارضی۔ آخرت کی خوشی بھی پکی ہے اور غمی بھی پکی ہے۔ جنت کی خوشی ہمیشہ کی ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ جہنم کی جو تکلیفیں ہیں وہ کوئی دنیاوی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آخرت کی خوشی بھی دائمی ہے، پکی ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ اور جہنم کی جو پریشانی ہے، جو بھوک اور پیاس اور پریشانی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ موت کے اوپر سوچ لیا کرو۔ بستر میں لیٹ جاؤ تو یہ سوچو کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے، ایسے ہی میں لیٹا رہوں گا، ہاں جی۔ کوئی ہمیں چہرہ دیکھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی خفا ہو رہا ہے، ہاں جی، ہم دنیا سے نکل گئے بھائی۔ یہ مکان رہ جائے گا یہیں پر، یہ بیوی یہیں رہ جائے گی، بچے یہیں رہ جائیں گے، یہ ڈگری جو ہم نے لے لی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی یہ یہیں رہ جائے گی، یہ پلازا یہیں رہ جائے گا، یہ کھیت یہیں رہ جائے گا، یہ بندوق یہیں رہ جائے گا، یہ بینک بیلنس یہیں رہ جائے گا۔ کوئی چیز دنیاوی جو ہے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ اگر جائے گی تو کیا جائے گی بھائی؟ ایمان، اعمال صالحہ۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ نقصان میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان بنا کر لے جائے اور جو اعمال لے کر چلے جائیں دنیا سے، اور اس کی جدوجہد کر اس کو پھیلائے دنیا میں، اور اس میں ناگواریاں برداشت کرے، وہ تو کامیاب ہو گئے، نقصان سے نکل گئے۔ باقی سارے کے سارے لوگ، اگر پشاور میں 5 لاکھ لوگ ہیں، 5 لاکھ کے لوگ وہ نقصان میں،
چلے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اعمال کیا، جنہوں نے محنت کی، اور جس نے اس کو اوروں میں جگانے کی، پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ تو نقصان سے نکل گئے، باقی سارے کے سارے۔ وہی حدیث میں آتا ہے کہ موت کو یاد کیا کرو، ایک طرح سے یا دوسری طرح سے اس کو یاد کیا کرو۔ فرمایا کہ 25 مرتبہ جو آدمی روزانہ موت کو یاد کیا کرے، اللہ پاک موت بھی اس کے اوپر آسان فرمائیں گے، اور موت کے بعد جو قبر کی زندگی وہ بھی اس کے اوپر آسان ہو جائے گی۔ موت کو یاد کر لیا کرو۔ آج ہم جتنے چیزیں اکٹھے کر رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ہم گھر کے اندر لے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں، وہ ساری کی ساری محبوب چیزیں یہی رہ جائیں گی، خالی ہاتھ جائیں گے۔ وہ سکندر ذوالقرنین کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ وفات ہونے لگا، پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جب وہ مرنے لگا تو موت سے پہلے کہا کہ مجھے کفن پہنا دو، تو میرے دونوں ہاتھ خالی ایسے کھلے رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جو ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آج وہ خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے ہیں، جی قبر کے اندر آ رہے ہیں۔ کفن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں نے نیا کفن لے آئے، فرمایا کہ یہ نیا کفن تو لوگوں کے لیے اور زندہ لوگوں کو دے دو، ہاں جی مجھے تو اپنے پرانے کپڑوں میں دفن کرو۔ اگر میں نے اللہ کو راضی کیا ہے تو اللہ پاک مجھے پرانے کفن میں خوش رکھیں گے، اگر میں نے اللہ پاک کو راضی نہیں کیا تو نیا کفن مجھے قبر میں کوئی آرام نہیں پہنچائے گا۔ تیاری کر لو، مرنا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی چند گنے چنے سانس ہیں، دنیا کی زندگی شمار کے چند سانس ہیں، جو ہم سانس لے رہے ہیں، ایک سانس اس میں گھٹ گیا، ایک اور گھٹ گیا، اور گیا، آخر میں سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کی قدر کر لو۔ فضائل کی کتاب میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنت کو کسی بات کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا، سوائے اس وقت کے جو اس دنیا میں اللہ کے ذکر، اللہ کی رضا کے اندر نہیں لگا اور وہ ضائع ہو گیا، اس کو جنت میں بھی افسوس ہوگا۔ کاش اگر دنیا میں فلانی گھڑی میں اللہ کی رضا میں اور اللہ کی رضا والے اعمال میں گزار دیتا تو آج میرے جنت میں اور درجات بلند ہوتے۔ تو وہی وقت کی قدر کر لو۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم ہاں جی اتنا قیمتی سرمایہ، سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، سوتے سوتے ضائع کر رہے ہیں، موبائل کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں فضول اس پہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ پتہ چل جائے گا کتنی ہاں جی قرآن میں آتا ہے کہ یہ جب قبروں سے اٹھیں گے چیخ چیخ کر پکاریں گے، ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، اے اللہ ایک دن کے لیے ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹائیے تاکہ ہم توبہ کرے، کوئی نیک عمل کرے، صدقہ سیرا خیرات کر دے۔ ایک دن کے واپس نہیں آنا ہے۔ اجی یہ تو پردے ہیں، اٹھ گئے تو بس راز کھل گیا۔ غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں موت کے اوپر اور غیب کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ اتنا ہم نے نقصان کر لیا، زندگی ساری ضائع کر لی۔ ایک دفعہ ہمیں اے اللہ واپس لوٹائیے تاکہ ہم توبہ کر لیں، یقین آ گیا، کچھ خیرات کرے، صدقات کر لے، واپس ہرگز کوئی نہیں آئے گا، نہ آئے گا۔ تو وہی زندگی کی قدر کر لو، اس کو اس دولت میں لگاؤ جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ وہ دولت جب تم قبر سے اٹھو گے قیامت کے دن تو وہ دولت تمہارے ساتھ ہوگی، پولیس رات قبر سے اوپر سے گزرو گے تو وہ دولت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دولتیں ساتھ نہیں جائیں گی۔ مشہور حدیث ہے، آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، آدمی جب مر جاتا ہے اس کے 3 دوست ہیں، ہاں جی ایک اس کا کھیت اور کارخانہ اور دکان، دوسرا جو ہے اس کے
رشتہ دار عزیز بھائی بندے. تیسرا دوست جو ہے وہ اس کے اعمال ایمان اخلاق میں علم اور حلم ہے. او جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پہلی چیز جو ہے جائیداد ہے، دکان ہے، پلازے ہے، فوراً اوروں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. فرمائے کہ سب سے بے وفا دوست تو یہی ہے جس کے اوپر تو نے زندگی گزاری، مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائی، کما کما کے جمع کر لیا، ادھر سانس نکل گئی، ادھر وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا، میراث چلی جاتی وارثوں کے اندر. سب سے بے وفا دوست یہی ہے جس کے اوپر ہم نے ساری قوتیں لگا دی، صلاحیتیں لگا دی. دوسرا دوست جو ہے بھائی بندے رشتہ دار ہیں، یہ بھی ایسے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہاں جی اس کو وہ غسل دے دیتے ہیں اور کفن پہناتے ہیں اور دفناتے ہیں اور 2-4 دن اس کے جو ہے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، پھر یہ بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں خالی. یہ بھی بے وفا دوست ہے. تیسرا دوست جو ہے ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، اخلاق ہیں، علم ہے، حلم ہے، اللہ کے راستے میں ناگواریاں، دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ناگواریاں برداشت کی ہیں. یہ ایسا پکا دوست ہے کہ یہ دنیا میں بھی اگر تم کراچی جاؤ گے تو کراچی میں تمہارے ساتھ جائے گا، امریکہ جاؤ گے حج پہ جاؤ گے تو یہ ایمان تمہارا پورا پورا تمہارے ساتھ جائے گا. حج کے اندر اعمال تیرے ساتھ پورے جائیں گے. اور جب تم دنیا سے سفر کرو گے آخرت میں تو یہ دوست تیرا پورا کا پورا قبر میں تیرے ساتھ جائے گا. فرمایا کہ یہی اصل دوست ہے، پکا دوست تو یہی ہے جہاں ہر وقت اور ہر جگہ کام آنے والی چیز ایمان، اعمال صالحہ، اللہ کی رضا اور جو ہے اخلاق ہے، علم ہے، حلم ہے، صبر ہے. ناگواریاں برداشت کرتے 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 دنیا سے چلے گئے تو مزے کرو گے اس کی وجہ سے قبر کے اندر، اور مزے کرو گے قیامت کے دن، مزے کرو گے صراط کے اوپر، اور مزے کرو گے آخر میں کہاں بھائی؟ جنت جنت جنت. جنت تو خوشیوں کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے. ہاں جی خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ پاک نے جنت کو بنایا ہے. جوانی کی خواہش، حوروں کی خواہش، غلمان کی خواہش، خوراک کی خواہش، باغات کی خواہش، محلات کی خواہش، ہر طرح کی عزتیں، ہر طرح کی لذتیں، ہر طرح کی خوشیاں. اور قرآن نے بتایا کہ جو تمہارا دل میں خواہش پیدا ہوگی تمہارے ہر خواہش کو اللہ پاک اعلیٰ درجے پر پورا فرمائیں گے جنت کے اندر. اور جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا، اور پھر اللہ پاک اپنی طرف سے اور عطا فرمائیں گے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جو وہ چاہیں گے وہ بھی ان کو ملے گا، اور پھر اللہ پاک اپنی طرف سے اور خوشیوں کا سامان اور راحت اور عزتیں اور لذتیں نصیب فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. تیاری کر لو بھائی اس کے لیے. یہ زندگی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے جی. تو وہی سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا. ہاں جی ایمان ایسی نعمت ہے. ہاں جی یہ ایمان اور توحید. اس دن ایک عالم صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ کون سی نیکی ہے سب سے بڑی نیکی؟ سب سے بڑی نیکی توحید ہے. اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کون سا ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ شرک شرک شرک. سب سے بڑی نیکی توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو خالق اور مالک ماننا، اللہ کو معز اور مذل ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رحمان اور رحیم ماننا. ہاں جی اللہ کو اول اور آخر ماننا، اللہ کو نافع اور دار ماننا، اللہ کو محیی اور ممیت ماننا. سارے مبارک نام 100 نام ہیں اللہ جل جلالہ کے صفاتی نام. ایک اللہ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے. باقی 99 نام جو ہے وہ صفاتی نام ہے. ان 99 ناموں میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تنہا 99 ناموں کے مالک ہیں. ہاں جی اور اللہ اگر خالق ہیں تو اکیلے خالق، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے.
کائنات کے سارے نقشوں کو پیدا کرنے والے تنہا ایک اللہ ہے، اس کو مانو، وہ اکیلے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، ہاں جی، اس کا ایک چکر جو ہے 25,000 میل ایک چکر ہے زمین کا، اتنی بڑی دنیا اللہ پاک نے بنا دی، اور فضا جو بنا دی، سورج کو بنایا، دنیا سے کئی چند بڑا سورج، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہاں جی، اور دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، مخلوقات کو دیکھو، معدنیات کو دیکھ لو، ہواؤں کو دیکھ لو، گیسوں کو دیکھ لو، ہوا میں اڑنے والے جانوروں کو دیکھو، یہ سارے ایسی ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کی وجہ سے اپنے رب کو پہچانے۔ کائنات کے نقشے اللہ کی پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات میں مت سوچو، وہ وراء الورا ہے، ہماری دماغ کی پہنچ سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں میں سوچو، اللہ کے کائنات میں سوچو، اپنے آپ میں سوچو، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، 100 سال پہلے ہم کہاں تھے، کون ہمیں کھلا رہا ہے، کون ہمیں پلا رہا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پالا، اور ماں کے پیٹ میں بھی 9 مہینے اللہ پاک نے رکھا، اور پھر دنیا میں آنے سے اللہ پاک نے ماں کی چھاتی میں دودھ کے چشمے جاری فرما دیے، بہترین غذا، 2-2.5 سال تک وہ چشمے چلتے رہے۔ جب منہ میں دانت آ گئے، اللہ پاک نے اور انتظام کر لیا، اللہ اکبر، پھل آ گئے، فروٹ آ گئے، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں آ گئی۔ کس نے کی بھائی؟ اللہ نے۔ اللہ، اس کو پہچان۔ کون ہمیں کھلا رہا ہے؟ اللہ پلا۔ کون ہمیں پلا رہے ہیں؟ اللہ پلا رہے ہیں۔ کون ہمیں سلا رہے ہیں بھائی؟ اور کون ہمیں ہنسا رہے ہیں؟ اور کون ہمیں رلا رہا ہے؟ اس کو پہچانو۔ اس کی نظر ہمارے اوپر ہر وقت لگی ہوئی ہے، ہم اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتے، اللہ پاک سے بھاگ نہیں سکتے۔ پہچانو اللہ کو، وہ ہر وقت حاضر ہیں اور ناظر ہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ خبردار ہے۔ اندھیرے میں بھی وہ ہمارے اوپر خبر رکھتے ہیں، اور روشنی میں بھی وہی اللہ ہے، ہاں جی، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، وہ خبردار ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو راز کی بات ہے، اللہ پاک کو اس کا بھی خبر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ وہ ایک بزرگ تھا، اس نے شاگرد کی تربیت کے لیے، ہاں جی، ایک مرغی دے دی اس کو کہ یہ لے جاؤ، چاقو دے دیا کہ جاؤ اس کو ذبح کرو، مگر ایسے کرو کہ کوئی تم کو دیکھے نہیں۔ وہ شاگرد چلا گیا، ایک جگہ چلا گیا، دیکھا تو جب اس کو ذبح کرنے لگا تو دیکھا اللہ تو دیکھ رہے ہیں، رک گیا، واپس آ گیا، اور جگہ چلا گیا، پھر بیٹھ کے اس کو ذبح کرنے لگا، پھر خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، استاد نے کہا ہے کہ کوئی دیکھے نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کافی وقت کے بعد واپس آیا بغیر ذبح کیے ہوئے، پوچھا بیٹا کیوں؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی دیکھے نہیں تجھے، اور میں تو جہاں بھی بیٹھ گیا تو مجھے خیال آ گیا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پیچھے سے تب کہ مبارک مبارک مبارک، اللہ کی یاد نصیب ہو گئی، اللہ کی یاد نصیب ہو گئی، یہی مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ کا استحضار ذہن میں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں بھی دیکھ رہے ہیں، مجمع میں بھی دیکھ رہے ہیں، روشنی میں بھی دیکھ رہے ہیں، اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھو، وہ اللہ، ہاں جی، کامیابیاں ساری کی ساری اس اللہ پاک کے خزانوں میں ہے، ناکامیابی ساری کی ساری اللہ پاک کے خزانوں میں ہے۔ اسی کی طرف رجوع کرو، اسے مانگو عافیت، اسے مانگو خیریت، اسے مانگو صحت، اسے مانگو روٹی، اسے
مانگو ساری ضرورتیں ساری حاجتیں، ہاں جی اسی سے مانگو جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ حاجت روا ہے، وہ اللہ مشکل کشا ہے، مشکلات کو حل کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حاجات کو پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کارساز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، مسائل وہیں سے حل ہوں گے، اور مسائل وہیں سے پیدا ہوتے ہیں، حل بھی وہی کریں گے، پیدا بھی وہی کرتے ہیں۔ اس واسطے بھائی وہ عظیم ہستی وہ اللہ ہے، اسے رابطہ رکھو، اس کو راضی رکھو، اس کو خوش رکھو، تو وہ تم کو دنیا میں کامیابی دے گا، اور دنیا میں تم کو عزت دے گا، دنیا میں تم کو راحت و آسان دے گا، ہاں جی، اور قبر میں جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی قیامت تک، قیامت کے دن کھڑے ہوگے قبروں سے تو اللہ پاک کی خوشنودی تمہارے کام آئے گی، عزت سے رہو گے، حساب کتاب آسان ہو جائے گا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا، نشانی ہے کامیابی کی، حساب کتاب آسان ہوگا، اپنے ماں باپ کے پاس اللہ پاک پہنچائیں گے قیامت کے دن، مومن شرط ہے، تو اس اللہ کو پہچاننا شرط اول ہے، موت اور موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جتنی غیر کے پیچھے پڑ جانا، غیر سے حاجات کو پورا کرنا، غیر سے سوال کرنا، سارے شرک ہیں، شرکیہ ہیں، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، ایک اللہ سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور شرک جتنا توحید مضبوط ہوگا شرک ختم ہوگا، شرک کمزور ہوگا، دلوں سے نکل جائے گا، اور جتنا توحید میں کمی ہوتی ہے اتنا شرک جو ہے بھاری ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھائی اپنے دلوں کو صاف کر لو، ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں اتارو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، پرورش دکان سے نہیں ہے، دفتر سے نہیں ہے، کھیتی باڑی سے نہیں ہے، پرورش کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، رب ہے، رب العالمین ہے، ہمیں بھی دے رہے ہیں، کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور سارے جانوروں کو، سارے پرندوں کو، سارے مکھی اور مچھر کو، اور سارے پانی میں رہنے والے مخلوق کے پرورش کا معاملہ اللہ پاک سنبھال رہے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی نشاندہی کی ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پورا کا پورا نکل لیا، ہڑپ کر لیا، سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے اس کی پرورش فرما دی، اللہ رب ہیں، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کی 40 سال صحرا کے اندر بغیر کسی محنت مزدوری کے اللہ پاک نے چپر پاڑ کر من و سلوہ بھیج دیا، 40 سال کم و بیش وقت کا جو ہے اللہ پاک نے ان کی پرورش فرما دی، لک و دک صحرا کے اندر، جہاں پرورش کا کوئی نقشہ نہیں ہے، پانی کا نام نشان نہیں ہے، کھانے کے کوئی دکان نہیں، کوئی، اللہ پاک نے پال کے دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے بنی اسرائیل کے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کا انتظام کر لو، موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے، اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر لو، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے پتھر کے اوپر اس کو مار دو، پتھر کے اوپر اس کو لاٹھی کو پتھر سے مارا، پتھر کو لاٹھی سے مارا، اللہ پاک نے 12 چشمے اسے جاری کر دیے، 12 چشمے، 12 قبیلے، ہر قبیلے کا اپنا رنگ اور اپنا مزہ تھا، کتنا عرصہ، اور وہ پتھر، ہاں جی، وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارے تھے صحرا کے اندر، آج وہاں ہے، کل وہاں ہے، کل وہاں ہے، اور وہ پتھر پھر اٹھا کے کندھے پہ رکھتے، جیسے اس کو زمین سے اٹھایا وہ پانی خشک ہو جاتا، اور جب وہ جہاں دوسری جگہ منتقل ہو کر، ہاں جی، پتھر زمین پہ رکھ دیا
رکھتے اسے 12 چشمے چالو ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ قدرت والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ کو پہچان ہوئے. قرآن کو پڑھنے سے اللہ کی پہچان آسان ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو بھائی اللہ پاک خالق ہیں. اللہ کے علاوہ ہم بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے روانہ کرتے 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 مکہ معظمہ کے روح کے سوکھے کالے پہاڑوں کے اندر پہنچا کے رکھ دیا. اور جو توشہ تھا تھوڑا پانی اور خوراک 2-4 دن میں ختم ہو گیا. اب نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، کچھ بھی نہیں، لک و دک سہارا. اللہ پاک نے وہاں پہ غیب کا چشمہ چالو فرما دیا، زمزم کا چشمہ. ابھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں نا، سب کو آپ کو ملے گا قطرہ قطرہ، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکا ہے. اور ایک چشمہ چالو کر کے اللہ پاک نے پرورش کے سارے مسائل کو ختم فرما دیا. پالنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ ہے. اللہ، اس کو پہچانو. اس کی پہچان شرط اول ہے. توحید کی اور ایمان کا پہلا جو قدم ہے وہ اللہ پاک کی پہچان ہے. اور دوسری بات، جب خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ہاں جی، خیر کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، ہاں جی، اسے لینے کے لیے اللہ سے رابطہ کر لو. یاد رکھو اللہ پاک کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہمارے یہاں ہے نا جی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ماموں کا لڑکا ہے، یہ چاچا کا لڑکا ہے، فلانا. اللہ پاک یہاں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق آقا اور مالک اور غلام اور بندے کی سی ہے. اللہ کے قریب وہی ہوگا جو بندگی میں اللہ کے قریب ہو جائے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. جو بندگی میں آگے بڑھے گا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. تو وہی اللہ کے قریب کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ اس کو قریب کرے گا. اطاعت 2 لفظ ہے، 2. ایک اطاعت ہے، ایک بغاوت ہے. اطاعت والوں کو، اطاعت گزاروں کو، احکامات کے ماننے والوں کو اللہ پاک قریب کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ خوش ہو جائے تو دنیا میں پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں، عافیت والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، امن والی، خوشیوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی زندگی دنیا میں جب تک زندہ رہے گا. اللہ پاک خوش ہوں گے تو دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے. اللہ پاک خوش ہو گئے تو قبر جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے. اللہ پاک خوش ہو گئے تو قیامت کے دن وہ ہولناکی اور گھبراہٹ والی زندگی اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ پاک خوش ہو گیا تو ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے. یہی اصل کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس جہان میں جو کوئی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا، بے شک وہی آدمی کامیاب ہے. تو بھائی اس کے لیے اللہ پاک کی خوشنودی ضروری ہے. اللہ پاک کا اطاعت گزار، فرمان بردار بندہ اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے گا، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائیں گے. اور بغاوت کے اوپر، نافرمانی کے اوپر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں جی، نافرمانی کا کیا مطلب؟ تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو. قدم قدم پہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کی بات مت مانو. لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات مت مانو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس واسطے بھائی جو شیطان کے اوپر جائے گا، شیطان تو خوش ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گیا. اس واسطے بھائی اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، کوئی جو ہے نا صحت کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کو تو جو اللہ پاک حکم متوجہ ہو اس کو خوشی خوشی
طیبی خاطر سے اللہ پاک کے حکم کو پورا لاگو چالو کر لو. اللہ پاک کے احکامات ہے زبان کے اعتبار سے، خبردار زبان میں اللہ پاک کا حکم ٹوٹ نہ جائے. آنکھ کے لیے اللہ پاک کے احکامات ہیں، خبردار آنکھ کے اندر اللہ پاک کا حکم ٹوٹ نہ جائے. کان کے اللہ پاک کے احکامات ہیں، خبردار کان کے اندر اللہ پاک کا حکم ٹوٹ نہ جائے. کمائی کے لیے اللہ پاک کے احکامات ہیں، خبردار کمائی میں اللہ پاک کا حکم ٹوٹ نہ جائے، حرام مال نہ آئے. بود و باش میں، غمی میں اور شادی میں اللہ پاک کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں. وہ سلیمان علیہ السلام کا مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں. ان کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، گھوڑے پال رکھے تھے جہاد کے لیے. ایک دن اپنے استبل میں تشریف لے گئے اور معائنہ کیا کہ کیسے ہے، ان کا کیا حال ہے. اس میں ایسے منہمک ہو گئے، گھوڑوں کی خیر خبر میں ایسے لگے کہ عصر کے وقت کا جو عبادت کا وقت ہے عصر کا، وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. اس کے اوپر اتنا خفا ہو گئے، اتنا صدمہ ہو گیا کہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اللہ کے حکم کے اندر سستی آ گئی، عصر کے وقت کی عبادت بغیر عبادت کے نکل گئی. اس کا صدمہ ایسے کہ آخر میں جا کے کہ یہ جو عذاب آ گیا، اللہ پاک کے حکم کے اندر سستی آ گئی، یہ ان گھوڑوں کی وجہ سے آ گئے. لہٰذا چوری لے کر سب کو ذبح کر دیا کہ ان گھوڑوں سے فائدہ کیا ہے، جب اس اللہ پاک کے حکم کے پورا کرنے میں سستی آ گئی مجھ سے، ختم کر دیا. اس کو ایمان کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے. بادشاہ مصر جو تھا اس کی بیوی اس کے اوپر عاشق ہو گئی. یوسف علیہ السلام جوبن کی جوانی، بہترین حسن، جوان، اللہ اکبر، اور وہ محبت کے اندر وہ پھنس گئی اور اس کو اپنے چکر میں پھنسانے کی کوشش کی. طرح طرح کے دام رکھ دیے، مگر وہ اللہ پاک نے بچا دیا. آخر میں جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگی. یوسف علیہ السلام واقع دروازہ بند تھا، اللہ پاک نے دروازہ وہ جو ہے تالا کھول دیا، دروازہ کھلا گیا اور وہ باہر نکل گئے، بھاگ گئے بچانے کے لیے. اس کے اوپر الزام لگ گیا، شور مچایا کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، لہٰذا اس کو سزا دی جائے. عدالت کے اندر گئے. انہیں لمبا واقعہ ہے. ایک بچہ تھا چھوٹا، ابھی بول نہیں سکتا. اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ دیکھو اس کے دامن دیکھ لو، اگر پہلا دامن پھٹا ہوا ہے تو یہ مجرم ہے، اگر پیچھے والا دامن پھٹا ہوا ہے پھر یہ نہیں، یہ عورت جو ہے یہ مجرم ہے. لہذا شرمندہ ہو گئی. پھر دوسرے وقت میں اس کو دھمکی دے دی کہ تم میرے خواہش کو پورا کرو ورنہ میں تم کو جیل میں ڈالوں گی. یہ 13ویں سپارے میں شروع میں آتا ہے یہی بات، اے میرے رب، میں تو جیل میں جانا پسند کروں گا بمقابلے اس کے کہ میں جو ہے نا اس عورت کی خواہش کو پورا کروں. اگر میں نے اس کی خواہش پورا کر دی تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا. میں تو ظالم ہو جاؤں گا. وہ اس کو کہتے ہیں ایمان. اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اللہ اکبر. تو بھائی اللہ کے حکم کے اوپر مٹ نہ آ جائے. ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے. حرام پیسے آ رہے، اتنا بڑا رقم آ رہا ہے، لاکھوں کے روپے آ رہے ہیں. اگر یہ اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں ہے اور یقین ہے تو اس کو لات سے مارے گا کہ لے جائے اس کو. ہم حرام کمائی نہیں کریں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. اس کو ایمان کہتے ہیں. تو بھائی ہر طرح کے جال سے اپنے آپ کو بچانا، شیطانی فریب، ایسے اپنے آپ کو بچانا ایمان کی وجہ سے ہوگا. جب دل میں اللہ پاک کی بڑائی آئے گی، اللہ پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کے حکم کے اوپر مٹنا آسان ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار کیا کرے یار، یہ دو آدمی ہے، جھگڑا ہے،
یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، آج ہم پاکستان والے کا ساتھ دیں گے، اس طرح کہ ہمارا ہم ملک ہے، یہ ہمارے ہم صوبہ کا یہ پٹھان ہے، آج پنجابی کو کے خلاف پٹھان کا ساتھ دیں گے، نہیں 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 بھائی بھائی، ہم پکے طور پر کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پکے طور پر ایک اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ جس کا ساتھ دینے کو اللہ جل جلالہ جس کا ساتھ دینے کو حکم فرمائے ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جس کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیں گے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر باپ حق ظلم پہ ہے ہاں جی تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ مولانا یوسف رحمٰن نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان نے ہندو سے تھپڑ مار دیا، اس کو ناحق تھپڑ مار دیا، اس وقت حکم ہے کہ تم ہندو کے ساتھ ہو جاؤ، مسلمان سے بدلہ دلواؤ اس کو۔ ہم پکے طور پر مسلمان کے ساتھ ایسے نہیں کہ وہ جائز کرے تو بھی ان کے ساتھ، ناجائز کرے تو بھی ان کے ساتھ، ایسے پکے ہم ایک اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا حکم رمضان شریف کے مہینے کے آنے پر حکم ہے کہ تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کو بالکل بند کر لو۔ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں جی ایک آدمی شیخی میں آ گیا، شیخی میں، اور وہ رمضان کا بھی روزے رکھے اور عید کے دن بھی روزہ رکھا، بیچارے کو غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ کا حکم عید کے دن افطار کرنے کا ہے۔ ہم روزے کے ساتھ ایسے پکے نہیں ہیں کہ رمضان میں بھی روزہ ہو اور عید کے دن بھی روزہ رکھیں، نہیں 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 نہیں۔ اللہ کا حکم رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے اور عید کے اندر روزہ کھانے کا ہے، افطار کرنے کا ہے۔ ہم اللہ پاک کو راضی کرنا ہمارا مقصود ہے۔ رمضان میں روزے رکھیں گے تو اللہ پاک راضی ہو جائے، اور عید کے دن افطار کریں گے تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر مسلمان نے ہندو کو تھپڑ مار دی، ظلم کر دیا، تو ہم ہندو کا ساتھ دیں گے، اس وجہ سے وہ مظلوم ہے۔ اللہ کا حکم مظلوم کا ساتھ دینے کا ہے اور ظالم سے بدلہ لینا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما دے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ جو ایک بیٹری ہے، بیٹری موٹر کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے، آپ کی موبائل کے اندر ایک چھوٹی سی بیٹری ہوتی ہے، وہ بیٹری اگر کرنٹ سے بھری ہوئی ہو نا تو پھر کام کرتی ہے، موٹر چالو ہو جاتا ہے، موبائل سے بات آگے پیچھے ہو جاتی۔ اگر وہ بیٹری کمزور ہو جائے پھر نہ آواز باہر جائے گی اور نہ موٹر چالو ہوگا، اسے کمزور بیٹری ہے۔ یہاں پر بھی ایک بیٹری لگی ہے، ایمان کی بیٹری ہے، اور اگر یہ بیٹری ایمان کے کرنٹ سے بھری ہوئی ہے پھر جھوٹ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر حرام کمائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جب اس بیٹری کے اندر کرنٹ موجود ہو، پھر حلال کمائی آسان ہو جاتی ہے، سارے معروفات کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے، سارے منکرات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر پرائی عورتوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے جب یہاں پہ یہ یقین ہو کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، پھر حرام کمائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر گانے بجانے سے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جاتا ہے، پھر زبان پہ جھوٹ آئے گا وہ بریک لگانا آسان ہو جاتا ہے جب یہاں کرنٹ ہو، یہاں کرنٹ کمزور ہو پھر جھوٹ بھی آدمی بول لیتا ہے، پھر غیبتیں بھی کرتا ہے، پھر حرام کمائی بھی کرتا ہے اور عورتوں کو دیکھتا ہے، آج اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ اس وجہ بیٹری کمزور ہے بھائی، اس وجہ ضرورت اس بات کی، اس بیٹری کو مضبوط کر لو، اس میں کرنٹ بھر دو، کرنٹ بھر جائے گا ساری نیکیاں آسان، سارے منکرات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ساری نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے ملتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا یقین دل میں اتارو، دل میں بھر دو، اس بات کو بولو، اللہ کی صفات بیان کرو، بے طلبوں کے پاس جا کر حجروں میں، دکانوں میں، گھروں میں، بیٹھکوں میں اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ پاک خالق ہیں، اللہ پاک مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی محیی نہیں پیدا کرنے والا، کوئی ممیت موت دینے والا نہیں ہے، اس کو بولو، جتنا بولو گے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان کو بازار میں خرید نہیں سکتے، باپ بیٹے کو ایمان نہیں دے سکتا، چچا بھتیجے کو، بھتیجا چچا کو ایمان نہیں دے سکتا،
ہر ایک نے خود ناگواریاں برداشت کر کے اس بات کو دل میں اتارنا پڑے گا. پہلی بات زبان کو استعمال کرو, اللہ کی صفات بیان کرو. ہاں جی. دوسری بات دعوت کے لائن سے اللہ کی صفات بیان کرو. دوسری بات تعلیم کانوں کے اعتبار سے اس بات کو بار بار سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. بار بار سنتے جاؤ, دل میں یہ بات جمتی ہے, آہستہ آہستہ جمتی جاتی ہے. پھر سوچو دماغ میں, ہاں جی سوچو کائنات میں دیکھو, چاند کو دیکھو, سورج کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو. عجیب مخلوق کہاں سے آیا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. ہاں جی. اور یہ اللہ کی بادشاہی ہے, یہ کائنات کے نقشے اللہ. ہاں جی. بارش ہو رہی ہے, دیکھ لو کتنا بڑا مقدار میں پانی گر گیا آسمان سے. کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے کیا. زلزلہ آیا, اللہ کی طرف توجہ کر لو. اتنی بڑی زمین, میلوں میل سینکڑوں میل لمبی چھوٹی زمین ہل جاتی ہے. بعض اوقات ایسے ہل جاتی ہے کہ ہاں جی پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں, مکان بھی گر جاتے ہیں. کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ کرتا ہے. ذرا سوچو سوچو سوچو. اللہ نے مخاطب کیا ہے, اے عقل والو, اولی الباب, عقل والو, اس میں سوچا کرو. ہر وہ سوچ جس کے نتیجے میں تم اللہ کا دھیان آ جائے, اس کو اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. زلزلے میں سوچو تو اللہ یاد آ جائے, اس پہ اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں, ثواب ملتا ہے. بارش ہو رہا ہے, ہاں جی ہاں اللہ یاد آ جائے, اس سوچ پہ اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. ہوا آ رہی ہے, ہاں جی طوفان آ رہا ہے, اللہ پاک یاد آ جائے, اللہ خوش ہو رہے ہیں. دماغ کے لائن سے اس کو سوچو سوچو سوچو, دل میں یقین جمتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. پھر عملی زندگی کے اندر 24 گھنٹے باہر ہم زندگی گزارتے ہیں, اس میں اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کر لو. اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. عملی زندگی میں اپنے ہاتھ کو قابو کرو, اپنی زبان کو قابو میں کرو, اپنے آنکھوں کو قابو میں کرو. عملی زندگی, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اور اگلی بات پھر اللہ پاک سے مانگو, یا اللہ میرے ایمان کو مضبوط کر دے, اپنی اطاعت نصیب فرما دے, اپنی رضا نصیب فرما دے. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو اللہ پاک سے مانگو, اے اللہ مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے. جا کے یہ بیٹری کرنٹ سے بھر جاتی ہے. پھر یہ انشاءاللہ زبان بھی صحیح استعمال ہوگی, آنکھ بھی صحیح استعمال ہوگی, کان بھی صحیح استعمال ہوں گے, شرمگاہ بھی صحیح استعمال ہوگی. ہاں جی. اور ہاتھ بھی استعمال ہوں گے, غمی میں بھی, شادی میں بھی, ہاں جی خوشی میں بھی, غمی میں, بیماری میں, تکلیف میں. اللہ تم کو راضی اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. بھائی ایمان کو بنانے کے لیے حرکت کرنی پڑے گی. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, اللہ پاک اپنی اطاعت نصیب فرما دے. دوسری بات اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے. سارے پیغمبروں کا سردار اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جی اس کے محبت اختیار کر لو. آپ کے اداؤں کو اپناؤ, آپ کے طریقوں کو اپنے اوپر لاگو چالو کر لو. اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے. صاحب قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پاک کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ان کی اتباع کر لو. ہاں, اگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لو, آپ کی زندگی اختیار کر لو. آپ نے ہمیں اس وقت اپنی دعاؤں میں یاد کیا. ہاں جی, تو بھائی آپ کے ہمارے اوپر ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں انعامات اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں نصیب فرمائے ہیں. ہمیں جو ہے نا ہر ایک سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. صحابہ کو یہ درجہ اللہ پاک نے نصیب فرمایا تھا. آپ وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے, وضو فرما رہے اور پانی جمع کرے نیچے, اور پھر گھروں میں لے جا کے پیتے ہیں, بچوں کو پلاتے ہیں, ان کے چہرے ان کے اوپر اسے دھوتے ہیں. کون سا پانی ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے لگا ہوا پانی. اللہ, آپ نے بال جو اتارے تو صحابہ نے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیا, ایک ایک بال کو محفوظ کیا جائے, زمانے تک
آج بھی استنبول کے ترکی میں جو ہے نا نبی علیہ السلام کی منہ مبارک وہ جب پڑا ہوا ہے، محفوظ ہے، قندھار میں موجود ہے، اس محبت کے نتیجے میں آج بھی موجود ہے۔ آپ نے وہ جونکے لگائے تھے، اس زمانے میں رواج تھا، آج کل جو حجامہ ہے نا جی، ایسے اس زمانے میں وہ لگاتے جونکے، اور وہ خون چوس کر جو ہے نا پھر اس کو لوگ اتارتے تھے۔ نبی علیہ السلام لگائے تھے ایک وقت پہ، اور اس کو پھر اتار کر ایک ہانڈی میں ڈال کر ایک صحابی کو دے دیا کہ لے جا اس کو دفن کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، دلائل فرمایا کہ دفن کر لیا، اس نے کہا جی ہاں دفن کر لیا۔ پوچھا کہاں دفن کر لیا؟ خاموش۔ بھائی بتاؤ کہاں دفن کر لیا؟ عرض کرنے کہ وہ تو میں نے پی لیا ہے، وہ خون تو میں نے پی لیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کے بدن میں میرا خون ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، محبت کر لو نبی علیہ السلام سے۔ ہاں جی، آپ کا کھانے کا کون سا طریقہ تھا؟ اللہ پاک کو محبوب طریقے جو ہے آپ کے بدن مبارک سے نکلے اعمال ہیں۔ آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ نے پانی پینے کا طریقہ، آپ کا راستے پہ چلنے کا طریقہ، آپ کو رات کو لیٹنے اور سونے کا طریقہ، آپ کا مسجد میں آنے کا طریقہ، راستے پہ چلنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، ہاں جی، اور جو ہے تیمم کا طریقہ، سارے مکمل زندگی کے جو زندہ شعبے ہیں آپ سے ثابت ہے، آپ سے نقل لیا ہے، اور اسی میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے، اور یہی اصل بزرگی ہے۔ سنتوں کے اہتمام، اصل بزرگی یہی ہے جو سنتوں کا پابند ہو۔ بال اس طریقے پہ رکھنے ہیں، کپڑے اس طریقے پہ بنانے ہیں اور پہننے ہیں، راستے پہ اس طریقے سے چلنا ہے، کھانے کا وہی طریقہ، سونے کا وہی طریقہ، جنگ میں وہی طریقہ، امن میں وہی طریقہ، گھر کے اندر کو وہی طریقہ، گھر سے باہر وہی طریقہ۔ نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے مشعل راہ ہیں، اپنے آپ کو مزین کر لو۔ نبی علیہ السلام کے مبارک سنتوں سے ناخن اسی کا طریقے سے کاٹیں، ہاتھ کے ناخن کا طریق، پاؤں کے ناخن کا طریق، ہاں جی، زیر ناف بال اتارنے کا طریقہ اور میعاد، سارے مکمل آپ کی زندگی، آپ کا گھر کے اندر رات گزارنا، ہاں جی، امہات المومنین کے ساتھ رات کا معاملہ، دن کے معاملہ، سارے محفوظ ہیں، اور کامیابی اللہ پاک نے اس کو شرط مقرر کیا ہے۔ آپ ہمارے ہاں جی خیر خواہ، ہمیں دعاؤں میں یاد کیا، ہاں جی، ہمارے لیے آنسو بہائے، ہاں جی، اس وجہ سے بھائی ان کے ساتھ محبت ہمارے اوپر لازمی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ان کی نقل کر لو، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل، خطا وضع میں، بود و باش میں، غمی میں، شادی میں، سفر میں اور حضر میں، میدان جنگ میں اور امن میں، جو طریقے آپ سے ثابت ہیں وہی طریقے اللہ پاک کو پسندیدہ ہیں، ان کو معلوم کرو علماء سے، اور ایک ایک طریقہ اپنے اوپر لاگو چالو کر لو، اپنے کو خوبصورت کر لو، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے مزین کر لو اپنے آپ کو۔ ہاں جی، ایک ایک سنت کے اوپر آپ نے عمل کر دیا۔ مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فتنہ فساد کے دور میں ایک سنت کے اوپر عمل کرنا جیسا ہے ایسا کہ اس سنت کو تم نے زندہ کر لیا۔ ایک سنت کے زندہ کرنے پر ہاں جی بعض روایت میں آتا ہے 70، بعض روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور شہید کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جب مسلمان شہید ہوتا ہے اس کے بدن سے خون نکلتا ہے، پہلا قطرہ جو خون کا زمین پہ گرنے والا، اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ پہنچ جائے، اللہ پاک اس شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پہلے قطرے پہ۔ اتنا بڑا اجر۔ باقی جو خون گرے گا ہر قطرے سے اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ تو بھائی سنتوں کو اپنا لو، سنت کو اوپر آنے کی کوشش کر لو۔ سنت میں عزت ہے، سنت میں شرافت ہے، سنت میں کفایت ہے۔ اس پہ شرم کرنا اللہ معاف فرمائے، یہ گناہ ہے، گناہ۔ داڑھی کا مذاق اڑانا گناہ ہے، کفر ہے۔ علماء سے پوچھ لو۔ سنتوں کی جو ہے نا اس سے محبت کرو، اپنے اوپر لاگو چالو کرنے کی کوشش کر لو۔ اس کا مذاق، ہنسی مذاق بہت خطرناک ہے۔
آنے کی کوشش کر لو. ہاں جی سنت کو پاؤ گے عافیت والی زندگی, پاکیزہ زندگی. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دو باتیں ہیں, ایک سادگی ہے, سادگی پہ آ جاؤ. دوسری بات قربانی پہ آ جاؤ, ناگواریاں برداشت کرتے جاؤ. کھانے کے اعتبار سے کمی آ گئی برداشت کر لو, پانی کی کمی کی وجہ سے برداشت کرو, گرمی زیادہ آ گئی برداشت کر لو. یہ اللہ کی طرف سے ہے گرمی, یہ سردی اللہ کی طرف سے. ہاں جی یہ طبیعت کے اندر جو سسو سے بیماری آ جائے اللہ کی طرف سے, اس کے اوپر صبر کر لو. اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کر لو, اللہ کی طرف سے آزمائش کے اوپر صبر کر لو. اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سنتوں کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھا دے. ہاں جی فرمایا کہ بھائی یہ جو سنتیں ہیں یہ تو واجبات سے باہر کا درجہ ہے, اور واجبات جو ہے ہاں جی یہ فرائض چاروں کا درجہ ہے, اور درمیان میں ایمان ہے, فرائض ہے, پھر چاروں طرف جو ہے واجبات ہے, پھر چاروں طرف جو ہے دائرہ جو ہے سنتوں کا ہے, اور سنتوں سے باہر جو دائرہ ہے وہ مستحبات کا ہے. جو آدمی مستحبات کا اہتمام کرے گا سنتیں محفوظ ہوں گی, واجبات محفوظ ہوں گے, اور جو ہے فرائض محفوظ ہوں گے, اور ایمان بھی محفوظ ہوگا. جو مستحبات کو ہلکا سمجھے ہاں جی تو سنتوں سے محروم ہو جائے گے, واجبات میں کمزوری آ جائے گی, فرائض میں کمزوری ہو جائے گی, ایمان میں کمزوری آ جائے گی. ایسا دین کے ہر لائن کو اہتمام سے کرنا, فرائض کی پابندی پورے اہتمام سے, واجبات کی پابندی پورے اہتمام سے, اور سنتوں کی پابندی پورے اہتمام سے, اور مستحبات کی پابندی پورے اہتمام سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک تم کو چمکائیں گے اور عزت دیں گے. دنیا میں عافیت, پاکیزہ زندگی, قبر کے اندر آخرت میں اللہ پاک تم کو چمکائیں گے اور سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے. اس وجہ سے بھائی جو کچھ ہے اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہے, اللہ سے جوڑ بٹھاؤ. اللہ پاک نے ہمیں اللہ پاک کے جو ہے وہ نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے نماز کی نعمت عطا فرما دی. جب نماز کا حکم آ گیا صحابہ نے یا اللہ شکر ہے ہمیں ایک راستہ مل گیا, اللہ پاک سے اپنے حاجتوں کو پورے کرنے کا ایک راستہ ہمیں مل گیا جی. خوشی خوشی نماز پڑھنے لگے جی. بھائی نماز کے لیے جو آدمی گھر سے نکلتا ہے نماز کی نیت سے ہر قدم کے اوپر ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے, اور ایک درجہ لکھا جاتا ہے. ہاں ایک صحابی گھر سے آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھے, پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, اور اس نے کہا تم لوگ تو دور سے آتے ہو, ہاں جی سینکڑوں قدم پڑ جاتے ہیں, ہر قدم کے اوپر نیکی اور گناہ کا معاف ہونا, نیکی کا درجہ کا بنانا. میں تو گھر سے قریب ہوں تو 2-4 قدم ہے میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں, تو آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے, میں تھوڑے سے فاصلے میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ زیادہ قدم پڑ جائے, زیادہ گناہ میرے معاف ہو جائیں, زیادہ نیکیاں لکھی جائے گی. نماز گھر کے اندر سے نکلنا یہ فضائل کی بات. اس نیت سے آ گئے کہ جماعت میں شریک ہو جاؤں, پہلے تکبیر میں پہنچ گئے, ہاں جی کیا انعام ہے, جو 200 نمازیں 40 دن مسلسل ایسی نماز پڑھے کہ وقت آ کے مولوی صاحب کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ یہ شریک ہو گیا, ہاں جی اللہ اکبر, 2 انعام ملیں گے, یہ نہ منافق ہوگا اور نہ یہ جہنمی ہوگا. نماز کے لیے گھر سے نکلا اور چلتے چلتے پہنچ گیا, دیکھا تھا نماز ہو چکی ہے, ہاں جی پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے اور جا کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے, جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. اللہ بھائی نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کا معراج ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. نماز کو اللہ پاک حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں. صحابہ کے سامنے جب کوئی مشکل آ گیا, مسئلہ آ گیا, پریشان ہو گئے, ہاں جی ہر حال میں نماز پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا. روٹی نہیں ہے, رزق نہیں ہے, نماز پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا. پانی نہیں ہے تو پانی اللہ پاک سے مانگا, ہاں جی. اور جو مسئلہ آ گیا, میدان جنگ میں فتح کی ضرورت پڑ گئی, نماز پڑھ اللہ پاک سے مانگا. بدر والی رات میں نبی علیہ السلام نے کافی وقت جو ہے نماز میں گزار دیا, پھر دعاؤں میں گزار دیا. کل جنگ ہوگا
بدر کا میدان، ہاں جی، اور رات آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھ لی، پھر دعائیں مانگی، اے اللہ یہ مٹھی پر لوگ ہیں، ہاں جی، اگر یہ ختم ہو گئے، شکست گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور رو رہے مانگے، رو مانگتے رہے، ہاں اللہ پاک نے قبول فرما دیا، مدد فرما دی، فرشتوں سے مدد فرما دی۔ تو بھائی نماز اللہ پاک کی طرف سے ایک عطیہ ہے، یہ کوئی بیکار نہیں ہے، یہ کوئی مشقت مزدوری نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کے خزانے سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ بیماری میں پہلے چیز جو ہے، ہاں جی، نماز پڑھ اللہ پاک سے صحت مانگے، قحط کے اندر ہاں جی نماز پڑھ اللہ پاک سے بارش مانگے، اللہ پاک بارش کو دے دیں گے۔ راستہ گم ہو گیا، نماز پڑھ اللہ پاک سے مانگا، اور اللہ پاک نے جانور کو بھیج دیا، اور وہ اشارے کرتے کرتے اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ پہنچا دیا۔ تو نماز ہے ہی ایسی دولت جس سے اللہ پاک سارے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ مگر نماز ہو، نماز میں قیام، رکوع و سجدے صحیح ہو، اس میں خشوع ہو، اس میں خضوع ہو، اس میں جان ہو، نورانی ہو، عالمانہ نماز، حاضری ہو، رکوع صحیح طریقے سے، قیام صحیح طریقے سے، سجدے صحیح طریقے سے، ہاں جی، یہاں تک فرمایا کہ سجدے کے اندر یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں سجدے میں بند کر لو۔ بعض ساتھی ایسے سجدے میں ہاتھ کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، مگر اسے نماز میں خشوع خضوع ہو جاتا ہے۔ سجدے کے اندر انگلیاں بند رکھو، اتحیات میں نرم رکھو، رکوع کے اندر مضبوط گھٹنے کو مضبوط پکڑو، یہ ہاتھ بالکل جوڑ بالکل سیدھے رہیں، اس میں خم کوئی نہ ہو، یہ گوڑے بالکل سیدھے ہوں، اس میں کوئی خم نہ ہو۔ رکوع کے اندر سجدے کے اندر جاؤ تو یہ کوہنیاں زمین سے اوپر رکھ لو جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، چھوٹی نہیں ہے، ایسے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتی۔ آرام سے تسبیحات پڑھو جی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہاں جی، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنی ہے، تب جا کے ایسی نماز جاندار اور خشوع اور خضوع والی نماز بنے گی۔ اللہ کا دھیان رکھو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اصل بات تو یہی ہے۔ اگر یہ مشکل ہے تو یہ دھیان رکھو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نماز کے بعد پھر جو دعا مانگو گے اللہ پاک تیری دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 5 انعامات بتایا ہے، رزق کی تنگی نماز کی وجہ سے دور ہو جائے گی، عام نماز نہیں، اہتمام والی نماز، اہتمام سے نماز پڑھنے لگی، رزق کی تنگی اللہ پاک ختم فرمائیں گے، عذاب قبر سے اللہ پاک اس کو بچا دیں گے، حساب کتاب آسان ہوگا، ہاں جی، اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بغیر حساب کے جنت اللہ پاک اس کو پہنچا دیں گے۔ کون سا آدمی جی بتاؤ جی؟ اہتمام سے نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنے کی کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھے، نہیں، پابندی کے ساتھ۔ اذان ہوتے ہی سارا دنیاوی کام بند، دفتر بند، دکان بند، تول بند، کھانا بند، اذان ہو گئی، اب تو اللہ کے سامنے ہاں جی حاضری کا وقت آ گیا جی۔ اس وجہ سے بھائی جو اہتمام سے نماز پڑھے گا اس کے لیے انعام ہے۔ نماز سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پکی بات ہے۔ وہ مثال ہاں جی کہ جس کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو، جس میں پانی صاف ہو، شفاف ہو، گہرا ہو، اور ایک آدمی اس میں 5 دفعہ غسل کرے، بتاؤ بھائی اس کے بدن کے اوپر کوئی میل باقی رہے گا؟ جواب ملا کہ نہیں۔ اس طرح 5 نماز جو اہتمام سے پڑھے گا اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور جو آدمی اہتمام سے نماز پڑھتا ہے اللہ پاک کی ذمہ میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ پاک اپنی ذمہ پر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس وجہ سے بھائی اب سے پکا ارادہ کر لو کہ ہم پورا اہتمام سے ہاں جی اہتمام سے نماز کرنے کا پکا ارادہ کریں جی۔ سب کا ارادہ ہے نا جی؟ ہاں، کچھ بھی ہو جائے، چاہے سفر ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے کوئی غمی ہو، ہاں جی، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بعض لوگ ہیں جنازے کی نماز میں بہت اہتمام سے حاضر ہو جاتے ہیں مگر فرض نماز نہیں پڑھتے جی۔ فرض نماز کا بہت ضروری ہے جی۔ اللہ پاک ہمیں اہتمام سے خشوع خضوع کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے لیے بھائی ہاں جی معلوم کرو علماء کرام سے نماز کیسے بنے گی، ایمان کا کیا مطلب ہے، ایمان کا کی تفصیل کیا ہے۔ ہاں، ایمان کی تفصیل 7 باتوں کا مجموعہ ہے۔ آمنت باللہ ہے، اللہ کی ذات عالی کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لانا کہ اللہ ہیں، حق اور سچ ہے۔ وہ ملائکتی ہے،
اللہ کے فرشتے غیبی نظام اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کے حوالے کیا ہے، وہ کتب ہی آسمان کتابیں حق اور سچ ہیں، ہاں جی، وہ رسول ہی پیغمبر انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے اور رسول ہے، والیوم الآخر آخرت حق اور سچ ہے، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ تقدیر کا مسئلہ خیر و شر کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت موت کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، ایمان یہ 7 بنیادیں ہیں ایمان بالغیب کی، بغیر دیکھے اس کو حق سمجھنا اور سچ سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی لگانا، یہ علماء سے پوچھ لو، علماء سے پوچھا کرو جی، ایک بات پوچھو گے، ہاں جی 100 رکعت کا انعام ملے گا، ایک باب علم کا سیکھ لیا 1000 رکعت نفل پر زیادہ ثواب ملے گا، پوچھا کرو، علماء کے پاس جانا ثواب، علماء کے سے پوچھنا ثواب، ہاں جی ان سے دعائیں مانگ لیں، ان سے مشورہ لے لیں، خود بنیادی کتابوں کو پڑھو، فرض کا کیا مطلب، واجبات کا کیا مطلب، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، وضو کا طریقہ، مسح کا طریقہ معلوم کر لو۔ ہم اپنے دھوکے میں پڑے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، سب کچھ نہیں آتا، اپنا امتحان، اپنا ٹیسٹ کراؤ، اپنا امتحان کرو، مولوی صاحب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو، بتاؤ مولوی صاحب میں نماز پڑھ رہا ہوں، بتاؤ کیا کمی ہے کہ اس کو دور کر لوں، اس کے سامنے وضو کرو، مولوی صاحب دیکھو میری وضو، میرا مسا کیسا ہے، میرا وضو ٹھیک ہو گیا، اس میں کمی تو نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ تیمم کر رہا تھا، ہاں جی تو جو ہے مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر، ہاں جی پھر پاؤں کے اوپر بھی دوڑے، تیمم میں تو پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، صرف ہاتھ کے اوپر اور چہرے کے اوپر، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو بھائی معلوم کر لو، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں آتا ہے، حالانکہ ہمیں صحیح نہیں آتا، غلط آتا ہے، اس کو ٹھیک کر لو، علماء سے پوچھ لو، انشاءاللہ روشنی میں آؤ گے، علم روشنی ہے اور جہل جو ہے اندھیرا ہے۔ اللہ پاک ہم علماء کی قدردانی نصیب فرما دے، ان سے پوچھ دیا کرو، ان سے مشورہ لے لیا کرو، ان سے مسائل پوچھو، حج کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج نماز کے مسائل، یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ہیں۔ اور وہی 100 روپیہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کو یاد رکھو، ہر حال کے اندر اللہ کو یاد رکھو، یاد کرنا بھی ہے اور رکھنا بھی ہے۔ بازار میں جا رہے ہیں تو 14 کلمہ پڑھ لو، کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ لو، مصنون دعاؤں کا اہتمام یہ ذکر میں شامل ہے، قرآن کی تلاوت کرو ذکر میں شامل ہے، تہجد پڑھو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، سارا ذکر اللہ کی رضا کی نیت سے، ہاں جی رسے سے پتھر ہٹاؤ، کانٹے ہٹاؤ، یہ بھی ذکر ہے اس میں۔ اس وجہ سے بھائی اللہ کا ذکر ہاں جی ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک ہمیں یاد رہے جی، اور اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ پاک سے توفیق مانگیں گے۔ ایسے ہی بھائی ذرا اپنے اندر نرمی پیدا کرو، قرآن ہمیں نرمی کا حکم دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو صاف حکم ہے قرآن کے اندر، ہاں جی کہ تم فرعون کے پاس جا کے ان کو دعوت دے دو مگر نرمی سے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، نرمی سے اس کو دعوت دے دو۔ تو بھائی ہم بھی نرمی استعمال کریں، زبان سے سختی نہ ہو، نرم زبان، نرم گو، نرم خو، اور بھائی مسلمان کو فائدہ پہنچائے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں جی، ننگوں کو کپڑا پہنائے، پیاسوں کو پانی پلائے، بیماروں کی خدمت کریں، اور ہاں جی اس طور پہ جو ہے اپنے آپ کو ایک مجسمہ بناؤ، فائدہ پہنچانے کا مجسمہ بناؤ، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپناؤ جی، آپ کے اخلاق کی قرآن میں تعریف آئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو ہم نے بہترین اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، آپ کے اخلاق کے اندر معافی ہے، ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، خدمت گزاری ہے، خیرخواہی ہے، رفاعی کام کے رستے بناؤ، پل بناؤ، رستہ بناؤ، کنویں بناؤ، مدرسے بناؤ، اس میں ہماری جان اور ہمارا مال لگ جائے، یہ نبی علیہ السلام والے مبارک اخلاق ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ سب کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں جی لوگوں کو معاف کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے جی، 10 سال میں بعد میں فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ بھی
نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمائی اور جو ہے نہ ڈانٹا اور نہ مارا اور نہ غصہ کیا. 10 سال لمبا وقت ہے. اللہ آپ نے معاف 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 صلہ رحمی. بھائی اللہ پاک ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. باقی بھائی معاملہ نیت کے اوپر ہے. ہماری نیت ہر عمل میں، عمل خیر میں نیت ہماری اللہ پاک کی رضا ہو. اللہ راضی ہو گئے تو سستا سودا ہے جی. ہاں جی، اگر جان بھی لگ گیا، مال بھی لگ گیا، اگر اللہ پاک ناراض ہو گئے تو مہنگا سودا ہے جی. اس واسطے بھائی اپنی نیتوں کو صاف کر لو، خالص کر لو، للہیت آ جائے ہمارے اندر. ہاں جی، اللہ راضی ہو جائے. ٹکڑا روٹیاں دیکھ رہے ہیں کسی کو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو 2 روپے دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کہیں مدرسے میں پیسے ڈال رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا میں جا رہے ہیں ہاں جی وقت لگانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ پاک راضی ہو جائے. ہر عمل خیر کے اندر مقصود اور مطلوب اللہ اور اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا سے وہ عمل میں وزن بڑھ جاتا ہے. اخلاص سے اللہ کی رضا اور للہیت کی وجہ سے ایک کھجور جو ہے دے دیا تم نے کسی کو، اس کا وزن پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لیا مگر نام نمود کے لیے، ہاں جی شہرت دکھلا اور ریا کے لیے، تو اس کو کھجور کے برابر بھی اجر نہیں ملتا. اس وجہ سے بھائی شیطان کا آخری حملہ جو ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. پہلے رکاوٹ ڈالتا ہے کہ عمل نہ ہو جائے. اگر اللہ کی توفیق سے رکاوٹ ہو جائے پھر آخر میں وہ نیت کسی بگڑ جائے کہ لوگ کہیں ہاں جی کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا عالم ہے اور بڑا مجاہد ہے. جب نیت میں کھوٹ آ گئے وہ عمل مردود ہو گیا. اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے جی. باقی بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. انسان پشت در پشت پیدا ہوتے جائیں گے، پشت در پشت قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، مگر نیا نبی نہیں آئے گا. نبی والا کام اللہ پاک نے ہم آپ کے ذمہ لگایا ہے، امت کے ذمہ لگایا ہے. جو نئے لوگ آئیں گے ان تک دین پہنچانا، اور جو دور کے علاقے ہیں، امریکہ ہے کہ چین ہے کہ روس ہے کہ انگلینڈ ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، وہاں جتنے لوگ آئیں گے ان تک دین پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. ہمارے ذمہ ہے. صاحب قرآن میں آتا ہے کہ پہنچاؤ دیجیے دین کو. بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی اگر دین کے تم کو معلوم ہے تو وہ لوگوں تک پہنچا دو اس کو. بھائی پہنچانے کا کام پہلے کس کے ذمہ تھا بھائی؟ انبیاء علیہ السلام. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے. یہ بہت بڑی شرافت ہے، بہت بڑی عزت ہے. نبی والا کام اللہ پاک نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت مرحومہ کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے. اس کو سعادت سمجھو، اس کے اللہ پاک کے رسم میں نکلو جس ترتیب پہ نبی علیہ السلام خود نکلا کرتے تھے. ہاں فرمایا کہ بھائی تقریباً 150 سفریں اور جماعتیں نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے روان فرمائی، اور تقریباً 25 سفروں میں خود تشریف لے گئے. دور بھی گئے، قریب بھی گئے، ہاں جی، اور تھوڑے وقت بھی گئے، زیادہ وقت بھی گئے. پھر سارے صحابہ کو حرکت میں ڈال دیا جی. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فیصل آباد والے وہ بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہر صحابی سے یہ نکلنا ثابت ہے. فرمایا کہ میں تلاش میں ہوں، کتابوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا صحابی مل جائے کہ وہ ہو تو صحابی مگر نہ نکلا ہو اللہ کے راستے میں، مگر میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو گیا. کوئی ایک صحابی نہیں ملا جو ہو صحابی یعنی ایمان کی حالت میں اس نے نبی کو دیکھا ہو اور اللہ کے راستے میں نہ نکلا ہو. مجھے کوئی صحابی ایسا نہیں ملا. گویا کہ سارے صحابہ آجے اللہ کے راستے میں حرکت کرنے والے، نکلنے والے، کوئی مہینہ کے لیے، کوئی 4 مہینے کے لیے، کوئی سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی دور کوئی نزدیک. ایک صحابی تنہا اکیلے یہاں مشرق میں چین میں ہاں جی مدینہ منورہ سے چین تک پہنچنے میں ہاں جی سالوں کے پیدل سفر لگتے ہیں. ان دنوں میں سفر کے کتنے مشکلات تھے. صحراؤں سے گزرے، نہ نقشہ ہے اور نہ قطب نما ہے ہاں جی، اور نہ رستے ہیں. دریاؤں کے اوپر سے گزرے، جنگلوں سے گزرے ہاں جی. ڈاکوں کا خطرہ اور بھوک کا خطرہ، پانی کا خطرہ، سارے طے کرتے 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 وہ چین تک پہنچ گئے جی. وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی اور دین کو قائم کر دیا جی.
اب بھی وہاں پہ ان کا قبر وہاں پہ بنا ہوا ہے. اب کہاں مدینہ کہاں چین کا سفر. اس طور پہ مدینہ منورہ سے شمال میں گئے, اردن میں گئے, پھر جو ہے نا شام میں گئے. شام کے ایک مقبرے کے اندر 12,500 صحابہ دفن ہے. مصر میں گئے, مصر میں تقریباً 50-60 کے قریب صحابہ دفن ہے. ترکی میں گئے, شمال میں قسطنطنیہ میں, وہاں جو ہے تقریباً 25 صحابہ دفن ہے. ابو ایوب انصاری ترکی میں دفن ہے. ابو ہریرہ بھی, اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سارے دمشق کے. بلال جو ہے آپ کے دمشق کے قبرستان میں دفن ہے. یہ کیوں گئے بھائی؟ یہ دین دنیا میں تو وہ یہ حرکت امت کے اندر جب زندہ تھی تو دین پھیلتا گیا. لوگوں کے نئے نئے لوگ دین کے اندر داخل ہوتے گئے. فرائض زندہ ہو رہے ہیں, واجبات زندہ ہو رہے ہیں, سنت زندہ ہو رہی ہے, اسلامی شعار زندہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لوگ ہدایت پہ آنے والے بن گئے جی. ہاں جی, دین پہ چلنے والے, اور 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 دین کے اوپر کا خاتمہ ہو گیا, ایمان کے اوپر خاتمہ ہو گیا. بہت بڑی سعادت ہے. تو بھائی یہ اس امت کے اندر ایسا صحابہ کی تاریخ میں حضور پاک سے مبارک زندگی کے اندر یہ نقل و حرکت ایک نمایاں اہم کام تھا. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے, نکلو اللہ کے راستے میں, تم ہلکے ہو یا باری ہو. اور جگہ آیا ہے کہ بھائی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم تو کر لیا کرو, اور گناہوں سے لوگوں کو روک دو گناہوں سے. کئی جگہ آیا ہے بھائی آج نماز تو ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, موٹی موٹی فرائض تو ہے, مگر یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر, یہ امت نے بالکل سراسر چھوڑ دیا ہے, بھول گئے جی. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے اندر سستی آ گئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, خود ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہم سو گئے جی, اپنا کام ہم نے چھوڑ دیا, ہمارے اندر ضعف آ گیا, ضعف آ گیا. اس وجہ سے بھائی یہ نقل و حرکت اس امت کے مزاج میں اللہ پاک نے رکھا ہے. قرآن میں اس کے پورے تاکید اہتمام آیا ہے. فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے, کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ میرا بھی کام ہے اور میرے ماننے والوں کا یعنی امت مسلمہ کا یہی کام ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. یہ فریضہ ہم نے چھوڑ دیا, سستی آ گئی, غفلت آ گیا, دین سے دور ہو گئے. اس وجہ سے بھائی حرکت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جی. نماز کے چھوڑنے پہ دھمکی نہیں ہے, روزہ کے چھوڑنے پہ دھمکی نہیں ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے پر دھمکی ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما, اگر نکلو اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو تم کو عذاب دوں گا, تم کو ختم کروں گا, اور تیری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا جی. تو بھائی جہاں اس کے اوپر دھمکی ہے کرو, انفروا خفافا وثقالا, نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری ہو. پھر فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا, اگر نہیں نکلو گے تم کو عذاب دوں گا, نکالوں گا, ختم کروں گا, اور لوگوں کو لے آؤں گا جی. تو بھائی اتنا اہم کام ہم سے بھول گیا ہے. جیسا نکلو اللہ کے راستے میں, ہاں جی, یہ 4 مہینے کا ایک کورس کر لو تاکہ آنکھیں کھل جائیں, تمہاری آنکھیں کھل جائیں. ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. ہاں جی, اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو انشاءاللہ نقصان کا احساس ہو جائے گا. ہاں جی, اللہ پاک اصلاح نصیب فرمائیں گے. فرماؤ بھائی اللہ کے راستے میں کون کون جائے گا انشاءاللہ.